جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ہم وجود باری تعالیٰ کے دلائل پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس دلیل نمبر 5 ہے. جی آسمانوں اور زمین، رات اور دن میں نشانیاں. جی خالق کائنات نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، جس میں موجود ہزاروں نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر رات اور دن کے آنے جانے کو بھی بطور دلیل پیش کیا ہے، جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل عقل میں اس میں بے شمار نشانیاں ہیں. فرمان الہی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. قرآن کہتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے ادل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. دیکھیں اس میں آسمان و زمین میں رات دن میں نشانیوں سے مراد کہ ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رات ایک وقت مقرر کے تحت کی ہے کہ کب رات آئے گی، دن کب ہوگا. ایک دلیل، ایک ثبوت کے ساتھ ایک نشانی ہے ہمارے پاس کہ رات اور دن کو اگر ہم تھوڑا دیر کے لیے سوچیں، اگر آج کے دن یا کسی بھی دن سورج جو ہے صبح طلوع نہ ہو اور وہ دیکھیں ہمارے اپنا نظام کتنا درم برم ہو جائے گا. اگر ایک سیکنڈ کے لیے انسان دیکھے کہ خالق کائنات کی جو نشانیاں ہیں اگر ہم اس سے کچھ دنوں کے لیے محروم ہو جائیں یا کچھ ٹائم کے لیے ہمیں وہ چیزیں نہ ملیں تو ہم لوگ کی جو ضروریات ہیں وہ الگ پوری نہیں ہوں گی، پلس ہمارا تمام نظام قدرت جو ہے تہس نہس ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کائنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات اور دن کی آنے جانے میں کمال کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ زمین میں چلو پھرو قل سیروا فی الارض. ایک آیت میں آتا ہے قل سیروا فی الارض کہ زمین میں چلو پھرو. اس میں ہمارے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. دلیل نمبر 6 ہے میرے پاس تاریخ انسانی کا مطالعہ اور آثار قدیم کی تحقیق. تاریخ انسانی کے ظاہر مطالعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی اقوام خدا کے وجود کو تسلیم کرتی تھی، اور آثار قدیمہ کی تحقیق سے بات واضح بھی ہو چکی ہے کہ دنیا کی ہر قوم چاہے وہ فکری اور ذہنی لحاظ سے پسی کیوں ہو، یعنی ان کی انسانی سوچ چاہے جتنی بھی ادنا ہو، کوئی بھی کسی بھی آپ سمجھ لیں آثار قدیمہ سے بہت پہلے کے ٹائم کے لوگ یا ان کے یہاں اگر دیکھا جائے تو ان کی سوچ کتنی بھی چاہے مطلب ان میں کوئی عقل یا سوچ سمجھ کی صلاحیت بہت ہی نام کی بھی ہونا، پھر بھی ان کا تصور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے وجود کے قائل ہوتے ہیں. اس لیے آج بھی تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں اللہ کا تصور کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، چاہے نام کوئی بھی ہو، مثلا برہما، لکشمی دیوی، خدا، ہنومت، یزدا، ولاد. یہ آپ کی بک میں بڑا مینشن نہیں ہے، لیکن یہ میں نے ایگزامپل میں اس لیے دی کہ یہ میں آپ کو کانسیپٹ دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ کے وجود کے قائل لوگ جب دین اسلام نہیں تھا، یعنی غیر مذاہب کے لوگ موجود تھے یا دین تھا بھی، لیکن ان کے ہاں جو کانسیپٹ تھا اللہ کا وہ کچھ نہ کچھ مطلب تھا. کائنات کے وجود سے پہلے اور بعد میں بھی اللہ کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں تھا. جب دین اسلام نہیں کیا اس سے پہلے جو ہماری بہت سی آثار قدیمہ کی جو اگر بات کریں تو وہاں بھی بہت کہیں نہ کہیں کانسیپٹ اللہ کا ضرور ہوتا تھا، اور وہ لوگ اپنے کاموں کے لیے فوراً آسمان کی طرف دیکھتے تھے. مطلب جب بھی کوئی کام آنا اور کے لیے ضرورت پیش آنا تو انہیں باختیار ان کی غضب کی طرف جھک جانی. مطلب ایک انہوں نے نیا کانسیپٹ بنایا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری دعا سن رہا ہے، ہمارے ضروریات پوری کر رہا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ کر گزر رہا ہے. تو غیر الہامی مذاہب میں بھی اللہ کا تصور کہیں نہ کہیں وہ بھی کہہ رہے نا یہ کانسیپٹ ہر مذاہب میں ہے، لیکن شرط یہ کہ ہم نیم ڈفرینٹ کر لیں گے. کام وہی ہے، عقیدہ وہی پختہ ہے ان کا کہ وہ بھی سے، لیکن نام یہ کہ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. سب بدھ مت کے مذاہب میں انہوں نے لات منات یہ بڑے بڑے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے اور کہہ دیے کہ یہ والا بت ہمارا یہ کام کرے کرا. لیکن انہوں نے نا ایک اپنا باقاعدہ طور پہ مجسمہ طور پہ مطلب پرستی شروع کی، وہ شرک کے معنوں میں آتا ہے.
لیکن انہوں نے وہ کنسیپٹ دیا ہوا اپنے آپ کو کہ ہم لوگ جی ان کے قائل ہیں اور یہی ہماری خدا ہیں. تو یہ چیز کانسیپٹ دیا تاریخ انسانی کا. جی دلیل نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ انسانی وجود بطور دلیل ہے کہ انسان خود بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. لیکن ہم لوگ اگر غور و فکر کریں نا اپنے ہاتھ پاؤں اپنی باڈی کے پارٹس کو دیکھیں غور و فکر کریں تو ہم لوگ کو خود ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک اگر آپ فنگرس کو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے اندر دیکھیے ایک ترتیب اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہوئی ہے. زمین و آسمان میں وجود باری تعالیٰ کی جو نشانی ہے ان کے علاوہ خود انسانی جسم میں بھی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا اگر انسان اپنے عقل و شکر سے کام لے تو خود بھی اپنے وجود پر غور کر کے یقین و ایمان کی دولت حاصل کر سکتا ہے. بالکل اگر ہم کانسیپٹ لیں نا اگر ہم اپنے ہمارا ہو کہ دیکھیں اگر ہم اپنی باڈی کو اپنے شکل صورت کو غور کریں یا اپنی باڈی کے پارٹس کو غور تو ہمیں پتہ چلے گا. آپ اپنے نیلس کی اگر دیکھ لیں شیپ کا طریقہ کار دیکھ لیں یہ ایک ایکول ہر ایک کی باڈی کا ایک ہے طریقہ کار اس میں ہے. اب بالوں کو دیکھ لیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی اگر ہم سوچیں کہ ہماری شکل و صورت کس نے بنائی ہمارے جسم میں روح کس نے ڈالی ہماری آنکھوں میں روشنی اور کانوں میں قوت سماعت کس نے رکھی ہمارے ناک کے خوشبو اور بدبو کا احساس کا لطیف کس نے بخشا. یعنی ہمیں کیسے سینس کا تصور آ رہا ہے کہ یہ اسمیل ہے یا اس طرح ہمارے زبان اور تعلیمی قوت ہوئے ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے حص دی زبان کے ذریعے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو فائدہ ہے ذائقہ والی چیز ہے یا نہیں یہ یہاں سے بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں نا. یہ بھی ہم غور و فکر کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہم اللہ کے وجود کو تصور کر رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم زبان سے کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ زبان میں سینس دی اور سینس یہ کس طرح آئی کیسا ہوا یہ سوچ جائے کہ نا انسانی کا اگر سوچے تو واضح ہے کہ اس سب کسی ڈاکٹر انجینئر سائنسدان کے بس کی بات نہیں ہے ڈیفینیٹلی. بلکہ جس قابل قدرت ذات نے ہمیں پیدا کیا اسی نے سب کی مہربانی کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون اور خود تمہاری ذات میں بھی پھر کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا. کوئی والی آیت بھی اگر اس کے ساتھ کریں جو میں نے پیچھے پڑھی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات اور فرشتوں کو بھی دیکھیں گے تو لوٹ آئے گی ہماری نظر دوبارہ اس طرف. تو یہ اسی لیے یہ بات کی گئی ہے. جی دلیل نمبر 8 ہے ہمارے پاس انسانی فطرت بطور دلیل. یعنی انسان کی جو اپنی فطرت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح پیدا کیا کہ ایک بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہو گیا اور جس پر اس نے اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا کہ اب انسان پر ڈپینڈ ہے کہ ایک اللہ کو پہچانتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اپنی فطرت کو خود غرضیوں نفس پرستیوں جہالت کے پردے ڈال کے شرک فرازی اور اللہ بات کو چھوڑ کر درد کی ڈھوکرے کھانے کی خوشبوئی سمے بیٹھے. اب یہ دیکھیں اب جب ہم نے ایک انسان جب بچہ بڑا بلتا ہوتا ہے اس کو خود سب زیادہ عقیدہ ہوتا ہے تو اس کو بتا دیے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہے اور اس کے احکامات اور عقائد اس کے علاوہ عقائد کی بجاوری کس طریقے سے اس میں کرنی. جب آپ ایک پختہ یقین اور کامل ایمان ہمارا اپنا عقیدہ کنسیپٹ رکھ لیں گے تو ہمارا آٹومیٹکلی اللہ کے یقین و اعتماد ہوگا. ہاں اب اگر یقین رکھنے کے باوجود بھی انسان جہالت کی پردے میں رہے اپنی نفس خواہش کے لیے اپنی ضروریات کے لیے خود غرضیوں کے لیے سیلفشنس کے لیے کفر و شرک شروع کر دے کہ بھی مجھے یہ لذت نہیں ہے یہ چیز نہیں ملی تو میں یہ جی دین اسلام سے ہٹ کر یہ کر لوں. پھر یہاں سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی ہمارا اللہ پہ عقیدہ ہمیں مضبوط نہیں ہوا. تو اسی لیے اب آپ جو ہیں اپنے آپ کو اگر انسان نوٹ کرے تو وہ خود بھی اپنی اپنی جسم کے پارٹس کو دیکھ کر اللہ کی کرشموں کو دیکھ کر غور و فکر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو اس کے وجود کو فوراً محسوس کر سکتا ہے. یہ اور آیت و حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا وجود کا تصور ہر چیز اور بالخصوص انسانی فطرت میں موجود ہے. یعنی کہ انسان کا جو کانسیپٹ اگر اللہ کے وجود کا ہم نے محسوس کرنا ہے تو اس کی بہترین اگزامپل انسان کی اپنی ہے. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بھی غور کریں نا کہ ہمیں جو یہ میں نے سینسز کا ذکر کیا پیچھے کہ ہمیں یہ سینسز کیسے فیل ہو رہی ہیں ہمیں اسمیل کی اور کھانوں کے ذائقوں کی اور پھر ہمارا چلنا پھرنا رات اور یہ اگر ہم اپنی نوٹ کریں ان چیزوں کو تو آٹومیٹکلی انسان کو یہ پتہ چل رہا ہے نا
کہ یہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ہمارے اس نظام کو چلائی ہوئی ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسی ہستی بیٹھی ہوئی ہے جس نے ہمارے اس پورے جسم کو، اس پورے پارٹ کو ایک منظم طریقے سے ایک مربوط نظام کے تحت چلایا ہے۔ اسی طرح اس نے کائنات میں بھی اپنی تمام غور و فکر کر کے اور اپنی کائنات میں ہر قسم کی چیز اور آسمان اور زمین اور چاند ستارے ایک پراپر نظام شمسی جو ہے، اجرام فلکیات جسے کہا جاتا ہے، اسٹرانومی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے اگر کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو بیٹے ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ چاند رات، چاند اور پھر رات کا کانسیپٹ، اور پھر اس کے بعد سورج کا کانسیپٹ، پھر سورج کا کس ٹائم پہ پراپر نکلنا اور اسی پراپر ہی ٹائم پہ غروب کی ٹائمنگ میں کبھی بھی اوپر سے نیچے ٹائمنگ نہ ہونا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا انسان، اگر آپ دیکھیں اگر آپ دنوں کے ٹائم پہ نوٹ کریں، دیکھیں ہمارے کام اگر اپنے انسانوں کو دیکھیں، انسان رہ جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن اس کی کائنات کو قدرت کو دیکھیں کہ اس میں غلطی کا کوئی وہ شبہ ہے ہی نہیں۔ تبھی تو قرآن پاک میں ہے نا لیسا کمثلہ شیء۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی اہمیت اور اس کی کاریگری کو ہم جان پا رہے ہیں انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر کے۔ دلیل نمبر 9 ہے میرے پاس، نظام کائنات میں فساد کا نہ ہونا۔ یہ نہ ہونا سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر فساد ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ جو مربوط نظام اور ایک پراپر طریقے سے چل رہا تھا نا، یہ جو کائنات کا نظام، یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر یہ فساد ہو جاتا۔ اس کا پراپر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے ثبوت کے بعد اب اکیلے خالق و مالک اور مدبر و منتظم ہونے کے لیے ایک یہ دلیل پیش کی ہے کہ اگر ایک سے زائد معبود کے کائنات کے ہوتے تو نظام کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ ڈیفینیٹلی اگر ایک خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے، سورج، چاند، ستارے، ان کے آنے جانے، رات دن کے آنے جانے، ان میں لڑائیاں ہوتی، نہیں سمجھ آتی کس نے کس ٹائم میں نے ابھی چاند نکالا، ابھی سورج نکالا، یہ کس طرح سے فساد برپا ہوتا ہے، ملک کا نظام دھرم بھرم ہوتا۔ ایک پراپر طریقے سے نظام چلانے والی ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اور اسی پر ہی ہمارا بلیو ہے اور اسی پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ الانبیاء کی آیت چیک کریں ذرا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر ان دونوں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد ہوتا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بھی کائنات کے حوالے سے بھی نوٹ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو، 2-3 خدا ہوتے تو ہمارا نظام بھی جو کائنات کے ساتھ ایک پراپر طریقے سے چل رہا ہے وہ سارا دھرم بھرم ہو جاتا۔ تو یہ بچے ٹاپک تھا ہمارا وجود باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی کاریگری، اس کے ڈفرینٹ میں نے آپ کو دلائل دیکھے، یہ ہیڈنگس اپنی بک پہ بنا لیں۔ یہ سیم وہی چیز ہے بک والی ہے، تھوڑی بہت میں نے آپ کی ایڈیشن کی ہے، جو وہ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اپنی بک پہ ایڈ کر لیں، ساتھ ہی پراپر ہیڈنگس بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھے طریقے سے کوشچن پیپر وجود باری تعالیٰ پر نوٹ اگر آتا ہے تو آپ انشاءاللہ یوں ہی دلیلیں پوری 9 جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، یہ 9 کی 9 آپ ہیڈنگس کے ساتھ پراپر، اور قرآن کی آیات دیکھیں، دلیل کوئی بھی جو ہے وہ قرآن کی آیت کے بغیر نہ ہو، کیونکہ دلیل جو کلیئر ہوگی وہ تبھی کلیئر ہوگی جب آپ قرآن کے کوئی نہ کوئی دلیل یا کوئی نہ کوئی آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ واضح کریں گے، تو اللہ کی کاریگری کو جو اجاگر کر رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا خود بخود کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ویسے آپ کی اپنی بک میں بھی وجود باری تعالیٰ پہ کتنی زیادہ آیات لکھی ہوئی ہیں، آپ چیک کریے گا ٹیکسٹ بک میں اور اس کو پراپر یاد کریں، کوشش کریں کہ ہر جو ایک ہیڈنگ استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی دلیل، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک آیت کا حوالہ ضرور دیں۔ ٹھیک ہے کلاس، انشاءاللہ میں آگے سے آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی نیکسٹ ٹاپک۔ ابھی آپ بھی کے لیے اتنا ہی، اور اس کو پراپر بیٹے ضرور پڑھیے گا، لیکچر کو بار بار سنیں، جہاں سے جو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ریپیٹ سنیں، پراپر اپنی پریپریشن کریں، اور جو میں نے ڈیورنگ لیکچر آپ کو انڈر لائن کرنے کو ورڈس کہے ہیں وہ اپنی پراپر ٹیکسٹ بک پہ ابھی سے انڈر لائن کر لیں، ٹیکسٹ بک خرید لیں آپ لوگ، اور ساتھ ساتھ پراپر ہیڈنگ بھی بنائیں، جو میں نے احادیث اور آیات آپ کو سلائڈ پہ شو کی ہیں بک پہ نہیں مینشن، اس کی آپ الگ نوٹس بنا لیں، یا پراپر اگر آپ جو آپ کو ایزی لگ رہا ہے اس طریقے سے
کر لیں. ٹھیک ہے کلاس.